بسم اللہ الرحمن الرحیم حامد ومصلی ومسلما بعد الحمد والصلاة فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 42 میں سپارہ نمبر 16 سے سورہ طٰہٰ کی منتخب کردہ آیات 68 سے لے کر 71 تک پڑھیں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، تشریح و توضیح کی جائے گی تفصیلی اغراض کی، اور آیات کے مابین ربط و تعلق کو ذکر کیا جائے گا۔ تو آئیے طلبہ کرام درس کو شروع کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ۔ آئیے سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جانتے ہیں۔ تو مفسرین کرام ان آیات کا پہلا تعلق کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیت میں کفر یا جادو کرنے کا ذکر ہوا، اب ان آیات میں کفر سے توبہ کر کے مومن بن جانے کا ذکر ہو رہا ہے۔ دوسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں جادوگروں کی طرف سے حضرت موسیٰ کا تھوڑا سا جو احترام کیا گیا اس کا ذکر ہوا، یعنی انہوں نے جادو دکھانے میں حضرت موسیٰ سے اجازت طلب کی کہ پہلے آپ اپنے عصا کو ڈالیے یا پھر ہمیں اجازت دیجیے۔ اب ان آیات میں اس احترام کے بسبب جو انہیں بدلہ دیا گیا اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی ایمان، عرفان اور صبر و شہادت جیسی نعمتیں عطا کی گئیں۔ تیسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں حضرت موسیٰ سے رب تعالیٰ نے کلام محبت فرمایا، ان آیات میں فرعون کا اپنے جادوگروں پر غضب آمیز ہونے کا ذکر ہو رہا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ، جب حضرت موسیٰ تھوڑے سے پریشان اور خوف زدہ ہوئے تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے کہا موسیٰ سے لا تخف، موسیٰ ڈریے نہیں، انک انت الاعلی، آپ ہی ان کے اوپر غلبہ کے ساتھ کامیاب ہوں گے، سربلندی آپ کی ہی رہے گی، بس کرنا کیا ہے، وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ وَهِيَ عَصَاهُ، آپ ایسا کیجئے جو آپ کے داہنے ہاتھ میں ہے اسے ڈال دیجئے، اور وہ آپ کی لاٹھی تھی، عصا مبارک تھا۔ تلقف ما صنعوا، اس سے ہوگا کیا جو کچھ ان جادوگروں نے کیا ہے، ما صنعوا، جو کچھ بھی کیا ہے، تلقف یہ ان سب کو نگل جائے گا، چٹ کر دے گا۔ اور انما صنعوا کید ساحر، جو کچھ ان جادوگروں نے بنایا ہے بلا شبہ یہ جادوگر کا کرتب یعنی ہاتھ کی صفائی ہے جو کہ جادوگروں کی جنس کا ہے۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جادوگر جو کچھ بھی کرے جہاں سے بھی آئے اپنے جادو کے ساتھ جتنے بھی کمال دکھائے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، بس ہوا کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا مبارک کو زمین پر ڈال دیا، اور فَتَلَقَّفَتْ كُلَّ مَا صَنَعُوهُ، اور جو کچھ بھی انہوں نے اپنا کرتب دکھایا تھا، رسیاں پھینکی تھی، وہ اژدہا آپ کے عصا سے جو بنا وہ ان سب کو نگل گیا۔ بس اب آگے کیا ہوا، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، اب جتنے بھی جادوگر تھے وہ سارے کے سارے سجدہ میں گر پڑے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے زمین پر گر گئے۔ قالوا، اور بولے، آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ قال فرعون بولا، آمنتم، کیا تم ایمان لائے ہو
لہو قبل ان آذن لکم انہ لکبیرکم۔ فرعون بولا کیا تم اس پر ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے کہ تم مجھ سے اجازت طلب کرتے؟ انہ لکبیرکم، یہ تو تمہارا بڑا ہے، یعنی تمہارا معلم ہے، استاد ہے، اسی نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ فَلَا أُقَطِّعَنَّ، پس میں کاٹوں گا ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کو اور تمہارے پاؤں کو، من خلاف، ایک دوسرے کے برعکس۔ بتا رہے ہیں کہ خلافن یہ حال ہے اور مختلفہ کے معنی میں ہے، یعنی ایک دوسرے کے خلاف کاٹوں گا، داہنے ہاتھ کاٹوں گا اور بائیں پاؤں کو کاٹوں گا۔ یہاں سے بتایا کہ آمنتم جو ہے اس میں حمزہ تین، دونوں حمزہ کو ثابت بھی مانا گیا ہے اور دوسرے حمزہ کو الف کے ساتھ تبدیل کر کے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، اور میں تمہیں لٹکا دوں گا، فی جذوع النخل، کھجور کے تنوں پر، ای علیہا، کھجور کے تنوں پر تمہیں لٹکا دوں گا۔ وَلَتَعْلَمُنَّ، تاکہ جان لو تم، اینا، کون ہے، یعنی میں ہوں یا موسیٰ کا رب ہے، اشد عذاب، کس کا عذاب سخت ہے، زیادہ، اور وابقا، اور دیر پا ہے، اور کس کی مخالفت زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی۔ ہم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے، جب موسیٰ خوف زدہ ہو گئے تو رب تعالیٰ نے وحی کلامی کی موسیٰ علیہ السلام سے اور فرمایا موسیٰ خوف نہ کھائیے، آج آپ ہی سربلند ہوں گے، آپ ہی کی فتح ہوگی اور آپ ہی اس میدان سے کامیاب لوٹیں گے، اور آپ ان کی رسیوں اور لاٹھیوں کی تعداد سے پریشان نہ ہوں۔ بس اب انتظار نہ کیجیے، اب آپ ایسا کیجئے کہ آپ کے داہنے ہاتھ میں جو عصا مبارک پکڑا ہوا ہے اسے آپ ڈال دیجئے، اور پھر دیکھیے یہ جادوگر تو اسے معمولی سی لکڑی سمجھ رہے ہیں، آج پھر سب کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی عظیم چیز ہے، اور یہ اکیلی لکڑی ہی سب کو بسم کر دے گی، اور یہ ایک لکڑی میدان میں ہر اس چیز کو کھا جائے گی، نگل جائے گی جو جادوگروں نے سحر عظیم کر کے پھینکی ہوئی ہے، اور جس سے عوام و خواص حیرت اور دہشت میں ہیں۔ اے موسیٰ، آپ تو جانتے ہیں کہ جادوگروں کا تمام کام، وہ کچھ بھی ہو، کہیں بھی ہو، صرف دھوکہ، فریب اور مکر ہی ہوتا ہے، لہٰذا کوئی جادوگر کسی قسم کا جادو کرتا ہو، کہیں سے بڑھ چڑھ کے آ جائے، کتنی دہشت و وحشت پھیلا دے، موسیٰ وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، آخرت کی تو تباہی و بربادی کر ہی لیتا ہے، دنیا میں بھی اسی طرح ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ اب ہوا کیا، فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، جب حضرت موسیٰ کو حکم ہو گیا تو آپ نے اپنے عصا مبارک کو پھینک دیا، جو دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ جب منہ کھولتا تھا تو دونوں جبڑوں کا فاصلہ 80 گز ہوتا تھا۔ اس سانپ نے جادوگروں کی ہر چیز کو کھانا شروع کر دیا اور تمام ڈنڈے رسیاں نگل گیا، پھر لوگوں کی طرف ان کو کھانے کے لیے بڑھا، لوگ ڈر کے مارے بھاگے، اس بھگدڑ میں تقریباً 25,000 کافر مارے گئے، اور پھر وہ اژدہا سانپ فرعون کے خیمے کی طرف بڑھا تاکہ خیمے کے ساتھ ہی فرعون کو کھا جائے۔ فرعون ڈر کر چیخا اور پکارتا ہوا خیمے سے نکل کر بھاگا، اے موسیٰ اپنے سانپ کو اللہ کے واسطے روک لو۔ تب حضرت موسیٰ نے عصا کو پکڑ لیا اور بالکل وہ ویسی ہی لاٹھی بن گئی جیسی پہلے تھی۔ اب ہوا کیا، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جب جادوگروں نے یہ سارا کچھ دیکھا کہ اژدہا ہر چیز کو نگل گیا ہے تو پس وہ سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے، خروا ساجدین للہ تعالی، وہ گر پڑے زمین پر اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کے لیے، اور برملا منہ سے جاری ہو گیا، قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ یہ جو جادوگر فرعون نے منگوائے تھے یہ کوئی عام جادوگر نہیں تھے، بلکہ یہ بہت بڑے اور اپنے فن کے ماہر جادوگر تھے،
اور مصر کے اندر انہوں نے بڑے بڑے میلوں کے اندر، بڑے بڑے ٹھیلوں کے اندر اپنا لوہا منوایا تھا، اور ان لوگوں کی وجہ سے ہی مصر کا جادو مشہور تھا۔ لیکن یہ بخوبی جانتے تھے کہ جادو کی اصل حقیقت کیا ہوتی ہے۔ یہ کبھی کسی مد مقابل جادوگر کے سامنے حیران اور پریشان نہیں ہوتے تھے، مگر اس مقابلے میں جو موسیٰ کے ساتھ مقابلہ ہوا، اس میں یہ حیران بھی تھے، پریشان بھی تھے، کیونکہ ایسا مقابلہ انہوں نے آج تک دیکھا ہی نہیں، کیا ہی نہیں، کیونکہ وہ اتنا جانتے تھے کہ موسیٰ کا جو کرتب ہے وہ جادو نہیں ہے۔ جادو صرف دکھایا جا سکتا ہے، جادو کسی کو کھا نہیں سکتا۔ لیکن یہاں تو ایسا ہوا کہ موسیٰ کے ڈنڈا پھینکنے کی دیر تھی، وہ اژدہا سب کو نگل گیا۔ تو اسی وجہ سے جتنے بھی جادوگر تھے وہ رب کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے اور تصدیق قلب کر دیا کہ ہم رب پر ایمان لاتے ہیں، اور پھر ساتھ ہی اقرار باللسان ان لفظوں سے کیا، قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ قال فرعون، پہلے تو فرعون اژدہا سے ڈر کے اپنے خیمے میں چلا گیا تھا۔ اب جب اسے پتہ چلا کہ جادوگر جو ہیں وہ موسیٰ پر ایمان لے آئے ہیں، تو اپنے خیمے سے دھاڑتا ہوا اور چنگارتا ہوا باہر نکلا اور کہنے لگا ان سے کہ تم میری اجازت کے بغیر کیسے موسیٰ کے رب پر اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے ہو؟ بلکہ میں تو جانتا ہوں انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، کہ یہ تو تمہارا استاذ ہے اور اسی نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ یہ تم سب کا بڑا ہے اور تم سب آپس میں مل کے میری جو ملکیت ہے، بادشاہت ہے، تم وہ چھیننا چاہتے ہو۔ اب آگے کیا بولا؟ فَلَأُقَطِّعَنَّ، بس کوئی مسئلہ نہیں، ابھی وقت ہے، تم اس ایمان سے ہٹ جاؤ، موسیٰ اور اس کے رب کے اوپر جو ایمان لائے ہو اس سے دور ہو جاؤ، میں تمہیں انعام بڑے دوں گا، اور اگر تم باز نہ آئے تو میں قسمیاں کہتا ہوں کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، اور یہ میرے حکم اور نگرانی میں کاٹے جائیں گے۔ تم سب کے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ مخالف سمتوں میں کاٹے جائیں گے تاکہ تمہیں تکلیف زیادہ ہو اور تمہارا زیادہ خون بہے۔ یعنی خلاف کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ حال بمانے مختلفہ ہے، یعنی اگر داہنا ہاتھ کاٹوں گا تو ساتھ بایاں پاؤں کاٹوں گا، اور اس کے بعد میں کیا کروں گا؟ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور تمہیں جو کھجور کی شاخیں ہیں ان کی سولی پر لٹکا دوں گا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ کھجور پر لٹکانے کی وجہ یہ تھی کہ کھجور کے جو درخت ہوتے ہیں وہ بہت لمبے لمبے ہوتے ہیں، تو گویا وہ ان کو مزید سزا دینا چاہتا تھا۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا، تاکہ تم جان لو، اینا سے مراد ہے میرا یا موسیٰ کے رب کا عذاب، یا عذاب سے مراد وہ دہشت ناک اژدہا تھا۔ اس کے گمان میں جادوگر اس سے خائف ہو کر ایمان لائے ہیں، تو کہنے لگا کہ تم جان لو گے کہ میں زیادہ طاقتور ہوں یا موسیٰ کا رب زیادہ طاقتور ہے، اس کا عذاب زیادہ شدید ہے یا میرا عذاب زیادہ ہے، وہ زیادہ دیر پا عذاب دیتا ہے یا میں زیادہ دیر پا عذاب دوں گا، اس کی مخالفت زیادہ سخت ہے یا میری مخالفت زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ بتا رہے ہیں کہ آمنتم کے حمزہ کے بارے میں کہ اسے دونوں حمزہ آمنتم، ان دونوں کو حمزہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ جو حمزہ قاری ہیں اور علی ہیں اور ابو بکر ہیں یہ ان کی قراءت کے مطابق ہے، انہوں نے اسے ایسا پڑھا ہے، اور ابو عمرو اور ابن عامر اور جو ان کے ماننے والے ہیں ان کے نزدیک جو دوسرا حمزہ ہے آمنتم میں، اسے الف کے ساتھ تبدیل کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ فرعون جو تھا وہ جان چکا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کیا ہے، اژدہا بنایا ہے، اور جو اژدہا ہے وہ سب کو کھا گیا ہے،
اور اس نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ جان چکا تھا فرعون بھی کہ یہ فقط اور فقط ایک دھوکہ یا ایک جادو ہی نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے اور معجزہ ہے۔ اب اس نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے یہ ایک حربہ چلایا تھا، اور یہ ایک اس نے جادوگروں کے اوپر اپنی پذیرائی کرنے کے لیے یہ بات کی تھی کہ اگر تم نہ مانے تو پھر میں تمہیں کیا کروں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا۔ اس لیے اس نے ان کو ڈرایا تھا، حالانکہ وہ اس چیز کو مان چکا تھا۔